الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز طلبہ کرام، آج ہمارا نور صرف و نحو کورس کا پہلا دن ہے اور پہلا ہی سبق ہے۔ آج آپ کے سامنے علم نحو کی ابتدائی باتیں میں بیان کروں گا۔ سبق نمبر 1 میں علم نحو کی ابتدائی باتیں ہیں۔ یہ علم نحو کا سبق نمبر 1 ہے۔ اس سبق کے اندر آپ کو علم نحو کی جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، یا اس کو یوں سمجھے علم نحو کا تعارف کہہ لیجئے مختصر طور پر، علم نحو کو نحو کیوں کہتے ہیں، علم نحو کی ڈیفینیشن تعریف کیا ہے، علم نحو کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، علم نحو سیکھنے کا فائدہ کیا ہے، اور علم نحو کو سب سے پہلے بنایا کس نے، وضع کس نے کیا، اس کا بانی کون ہے، موجد کون ہے۔ تو یہ میں نے خاکہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اب مزید آگے اس کے بارے میں جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو اور بھی سمجھ آئیں گی چیزیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ علم نحو کا لغوی معنی کیا ہے۔ لغوی معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لغت میں علم نحو کا لغت میں معنی کیا ہے۔ تو نحو کا لغوی معنی راستہ بھی ہے، کنارہ بھی ہے، اور ارادہ کرنا۔ یہ نحو کے 3 معنی۔ اس کے علاوہ نحو کا ایک معنی مثل بھی ہوتا ہے، یعنی طرح، اور اس کے علاوہ نحو کے کچھ اور معنی بھی ہیں۔ یہ تو نحو کی لغت میں نحو کا معنی ہو گیا۔ اب نحو کا اصطلاح میں، اصطلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیے کسی بھی اصطلاح کو سمجھ لیں، اصطلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اصطلاح کا ایک ہوتا ہے لغت، ایک ہوتا ہے اصطلاح۔ لغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان کے اندر اس کا معنی کیا ہے، اور اصطلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے خاص علم کے اندر، یعنی ایک خاص علم جو ہے، اس خاص علم میں اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم علم نحو کی بات کرتے ہیں تو نحو کی جو اصطلاح ایک ہے علم نحو، اس میں اس علم کو کیا کہتے ہیں۔ تو اس طور پر علم نحو سے مراد وہ علم ہے جس میں ایسے قواعد، قاعدے کی جمع ہے قواعد، اصول، قوانین، یعنی وہ علم جس میں ایسے قواعد یا قانون بیان کیے جائیں کہ جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے، اور اس میں تبدیلی کی نوعیت کا علم حاصل ہو، نیز کلمات کو آپس میں ملانے کا طریقہ بھی معلوم ہو۔ اچھا، اب اس کو میں اگر کھول کر آپ کے سامنے بیان کروں، سب سے پہلے تو پہلی لائن کیا ہے کہ ایسے قواعد یا اصول و ضوابط کا نام علم نحو ہے کہ جن اصول و ضوابط کے ذریعے، جن قوانین کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے اسم، فعل اور حرف کے آخر میں تبدیلی ہونے کا جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اسم، فعل، حرف، پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا پورا سبق ہے اسم، فعل، حرف کا، وہاں پر میں آپ کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سرے دست اتنا سمجھ لیں، اسم سے مراد وہ کلمہ یا وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہوتا۔ جیسے مثال طور پر میں کہتا ہوں کتاب، تو اب کتاب دیکھیے ایک ایسا لفظ ہے کہ کتاب جب آپ لفظ کہتے ہیں تو آپ کو ایک صورت تو اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ کتاب سے مراد وہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس میں زمانہ نہیں، یعنی ماضی، حال، مستقبل، پاس، فیوچر، پریزنٹ وغیرہ کوئی زمانہ اس میں نہیں سمجھ آ رہا، تو اس کو اسم کہتے ہیں عربی گرامر میں۔ فعل سے مراد وہ لفظ یا وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس لفظ کو جب ہم بولتے ہیں تو اس کے اندر زمانہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، کہتے ہیں نا میں نے دیکھا، تو اب یہ دیکھا جو ہے تو ظاہری بات ہے دیکھنا جو ہے کسی زمانے میں ہوگا، ماضی میں دیکھا، حال میں دیکھا، یا مستقبل میں دیکھوں گا۔ تو دیکھنا ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں ہمیں زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فعل۔ اور حرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صرف لفظ کہنے سے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اسم اور فعل دونوں کو اس کے ساتھ ملانا پڑتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں میں، سے، پر، تو اس سے سمجھ نہیں آ رہی نا۔ اچھا، اب اسم اور فعل کو اگر ساتھ ملائیں، میں نے کتاب پڑھی، میں نے کتاب پڑھی، ٹھیک ہے، یا میں نے کتاب کی طرف نظر کی، میں نے کتاب کی طرف دیکھا۔ اب طرف یہ حرف ہو گیا، ٹھیک ہے، طرف کو کتاب اسم ہو گیا، دیکھا یہ فعل۔ اسم اور فعل کے ساتھ جب حرف کو ملایا تو اب حرف کا ایک مطلب ہو گیا، اس کو حرف کہتے ہیں۔
لیکن ہم عربی گرامر پڑھ رہے ہیں تو عربی گرامر میں اسم فعل حرف کے انشاءاللہ تفصیل آگے میں بیان کروں گا۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے کہ ایسے اصول، ایسے قوانین جس علم میں بیان کیے جائیں کہ جن اصولوں کے ذریعے اسم فعل اور حرف کے آخر میں تبدیلی، اسم فعل حرف کے آخر میں تبدیلی جو آتی ہے نا دو طرح سے ہوتی ہے، یا تو حرف کی تبدیلی آتی ہے یعنی حرف ہی بدل جاتا ہے، یا پھر حرف کی تبدیلی نہیں آتی بلکہ زبر زیر پیش کی تبدیلی آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں ایسا علم جس میں ایسے قواعد بیان کیے جائیں کہ جن قواعد کے ذریعے اسم فعل حرف کے آخر میں تبدیلی واقع ہونی، یعنی زبر زیر پیش کی تبدیلی یا پھر حرف کی تبدیلی یعنی الف واو یا حرف کی تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے کا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ دوسری بات، اور اس میں یعنی اس اسم فعل حرف میں کہ آخر میں جو تبدیلی ہو رہی ہے نا، اس تبدیلی کی نوعیت کا علم حاصل ہو۔ نوعیت کا مطلب کہ یہ کیوں تبدیل کیا گیا، وجہ کیا ہے، یعنی یہاں پر زبر کیوں لگایا، زیر کیوں نہیں لگایا، یہاں پر واو کیوں لگا، الف کیوں نہیں لگا، یہ جو ایک چیز ہے نا، یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے علم نحو کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بات یہ کہ کلمات کو آپس میں ملانے کا طریقہ بھی معلوم ہو۔ کلمات کو، کلمہ کی جمع کلمات، جیسے مثال کے طور پر کتاب، رجل، ٹھیک ہے، کتاب الگ کلمہ ہے اور رجل الگ کلمہ ہے، تو آپ کہتے ہیں کتاب رجل، مرد کی کتاب، تو اب دونوں کو ملایا، تو دونوں کو ملانے کا طریقہ، یہ طریقہ کہاں سے معلوم ہوا؟ علم نحو سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ علم نحو کا مطلب یہ ایسا علم ہوتا ہے جس میں حرف، اسم فعل حرف کے آخر میں زبر زیر پیش کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، یا الف واو یا کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اور کیوں تبدیلی کی جا رہی ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور کلمات کو آپس میں ملانے کا ہمیں طریقہ معلوم ہوتا ہے علم نحو کے اندر۔ یہ میں نے کوشش کی کہ آسان کر کے تھوڑا تفصیل سے آپ کو بیان کر دوں۔ اس کے بعد علم نحو کی ضرورت۔ علم نحو کی ضرورت جناب یہ ہوتی ہے کہ انسان عربی لکھنے اور بولنے میں ہر قسم کی ترکیبی یعنی کلمات کو آپس میں ملانے کی غلطیوں سے بچ سکے۔ چونکہ علم نحو کا تعلق عربی گرامر سے ہے تو ہمارا جو گفتگو کا مرکز وہ ہے عربی بولنا، عربی لکھنا، تو عربی لکھنے اور عربی بولنے میں جو غلطیاں ہوں گی، اچھا غلطیاں کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ غلطیاں یا تو زبر زیر پیش کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، یا پھر کلمات کو آپس میں ملانے کی غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ کس کو ہم نے کیسے ملانا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی راجولو، کتاب رجولن، ٹھیک ہے، کتاب رجولن، یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے مرد کی کتاب، یہ تو ٹھیک، یعنی کتاب کو میں نے پہلے رکھا، رجل کو بعد میں رکھا، تو یہ طریقہ مجھے کہاں سے آیا؟ علم نحو سے، چونکہ یہ مرکب اضافی ہے۔ اچھا، اب اگر آپ کو علم نحو نہیں پتا، ہو سکتا آپ یوں کہیں رجل کتاب، تو یہ تو بالکل غلط ہو گئی نا۔ یہ آپ نے کیوں کہا؟ یہ غلطی اس وجہ سے آپ نے کی کیونکہ آپ کو علم نحو کا نہیں پتا۔ تو علم نحو کے اندر ایک تو عربی لکھنے بولنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے کیونکہ عربی کے اوپر زبر زیر پیش لگانے کی ضرورت ہمیں ہے۔ جو عربی خالص عربی ہے، جس کی زبان ہی عربی ہے، تو اس کو ضرورت تھوڑی ہے۔ اس کو میں یوں اگر کہوں، جیسے آپ کے سامنے اردو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اردو لکھی ہوئی، اس پر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں لکھی ہوئی، اب میں پڑھ رہا ہوں، اس علم کی ضرورت یہ ہے۔ میں نے یہاں اس پڑھا، اچھا ضرورت پر سواد پر زبر پڑا، انسان یہاں پر زیر پڑا، عربی میں نے پڑھا، تو یہ کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کیونکہ ہماری زبان ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اب جس کی زبان اردو نہیں، جس کو اردو بولنا نہیں آتی، تو وہ کیسے پڑھے گا؟ یقیناً اس سے نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اب چونکہ عربی ہم نے سیکھنی ہے، تو عربی سیکھنے کے لیے عربی گرامر کا آنا ضروری ہے، تو اس لیے اب ہم یہاں پر اس علم کی ضرورت یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ علم نحو کو اچھی طرح توجہ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، تو آپ کی انشاءاللہ عربی بولنے میں، عربی لکھنے میں اور عربی کلام بنانے میں آپ کو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اس کے بعد موضوع، دیکھیے علم نحو کا موضوع جاننے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ موضوع کسے کہتے ہیں۔ موضوع کسی بھی علم کا وہ چیز ہوتی ہے جس کی ذات سے متعلقہ احوال کے بارے میں اس علم میں بحث کی جاتی ہے، جیسا کہ علم طب کا موضوع انسانی جسم ہے۔ آسان یوں کر دوں کہ دیکھیں کسی بھی چیز کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا اس چیز کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ گفتگو کرتے ہیں، جس کی ذات کے بارے میں آپ گفتگو کرتے ہیں۔ جیسے مثال طور پر علم طب یعنی میڈیکل کا جو علم ہے، اب میڈیکل میں آپ کس سے بات کرتے ہیں؟ میڈیکل کی ساری گفتگو جو ہوتی ہے نا انسانی جسم کے بارے میں ہوتی ہے، کہ کسی کی آنکھ میں تکلیف ہے، پیٹ میں درد ہے، ٹانگ میں مسئلہ ہے،
कोई भी चीज है, यानी पूरा का पूरा इल्म तिब जो है, मेडिकल का जो इल्म है, ये सारा का सारा घूमता है इंसानी जिस्म के। तो इंसानी जिस्म ये इल्म तिब का मौजू है। अच्छा, लेकिन हम चूंकि इल्म नहव पढ़ रहे हैं, तो अब मौजू मैंने समझा दिया, इल्म नहव का मौजू क्या है। तो जनाब इल्म नहव का मौजू यह है कलीमा और कलाम। इस इल्म का यानी इल्म नहव का मौजू कलीमा और कलाम है, क्योंकि इस इल्म में यानी इल्म नहव में इन्हीं के हवाल से बहस की जाती है, कलीमा और कलाम ही के हवाल से बहस की जाती है, इन्हीं की हालतों के बारे में बहस की जाती है। अब ज़हन में आपके सवाल पैदा हो रहा होगा, जनाब कलीमा किसे कहते हैं, कलाम किसे कहते हैं। तो देखिए, कलीमा तो कहते हैं हर बा माना लफ्ज को कलीमा कहते हैं। ठीक है, हर बा माना लफ्ज को कलीमा कहा जाता है। बा माना यानी ऐसा लफ्ज जिसका कोई माना हो, यानी जिस लफ्ज को जब आप बोलते हैं या पढ़ते हैं तो एक माना आपको समझ आ जाए कि इससे मुराद फला चीज है। जैसे राजुलुन, अरबी में आप राजुलुन जब कहेंगे तो एक मर्द की सूरत आपके सामने आ जाएगी। मर्द क्या, जिसके दो हाथ हैं, दो पांव हैं, दो टांगे हैं, दो आंखें होती हैं, जो चलता है, जो खाता पीता है। तो एक तस्वुर आपके सामने राजुलुन कहने से आया। ठीक है, तो राजुलुन एक ऐसा लफ्ज है जिसका एक माना है। इसी तरह तिफलुन, तिफलुन का माना बच्चा। तो बच्चा तिफलुन जब आप कहेंगे तो आप अरबी ग्रामर में या अरबी के अंदर तो फौरन आपके सामने तिफल की एक सूरत आ जाएगी कि वो बच्चा होता है जो घुटनों के बल चलता है। वो अलामा इकबाल का शेर भी है ना, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो तिफल से एक चीज, कलिमा ये हो गया। अच्छा, कलाम क्या होता है। कलाम देखिए होता है कि जैसे एक कलिमा ना, तो दो कलिमे अगर हो जाए, यानी दो कलीमों का ऐसा मजमुआ कि जिसको पढ़कर या सुनकर एक मुकम्मल बात आपको समझ में आए, तो उसे कहते हैं कलाम। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं अर रजुलु आलिमुन, अर रजुलु आलिमुन, मर्द आलिम है। तो अब अर रजुलु आलिमुन ये पूरा दो लफ्जों का मजमुआ या दो कलीमों का मजमुआ जब मैंने पढ़ा या मैंने कहा, तो आपको एक पूरी बात समझ में आ गई कि मर्द के आलिम होने की बात की जा रही है। इसे कहते हैं कलाम। ठीक है जी। तो इल्म नहव के अंदर कलीमे से भी बात होती है, कलाम से भी बात होती है। ठीक है, इसको आप अच्छे अंदाज से ज़हन में रखिएगा। उसके बाद जनाब हम चलते हैं गर्ज गायत। गर्ज गायत का मतलब यह है कि इस इल्म की गर्ज क्या है, मकसद क्या है, इल्म नहव का मकसद क्या है। तो जनाब इल्म नहव का मकसद क्या है, सीगों को बनाने और इनमें तब्दीली करने में जहन को गलती से बचाना, यह है इल्म नहव का मकसद, सीगों को बनाने। अच्छा, सीगा क्या होता है। सीगा होता है देखिए, लफ्ज की एक मखसूस शक्ल को सीगा कहते हैं। लफ्ज की एक मखसूस शक्ल को सीगा कहते हैं। अच्छा जी, वो यानी कि उसके जो जबर जेर पेश किए आते कि यहां जबर जेर पेश होगा। जैसे मिसाल तौर पर आप कहते हैं नासारा, तो नासारा एक मखसूस सूरत है। आप सानारा यूं नहीं कहते, नासारा। तो ये जो नासारा एक मखसूस, एक तो हरूफ की क्या कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हरूफ की तरतीब नून स्वाद रा, दूसरा इस पर आने वाली हरकत, इसका जो एक चीज है ना, इसको कहते हैं सीगा। तो सीगों को बनाने और इन सीगों में तब्दीली करने में जहन को गलती से बचाता कौन है, इल्म नहव। क्योंकि आप आपको पढ़ चुके हैं कि इल्म नहव के अंदर जबर जेर पेश के बारे में बात होती है, या फिर आखिरी हर्फ के अलिफ वाव या के बारे में, आखिरी हर्फ के बारे में बात होती है। तो ये होता है इल्म नहव का मकसद या गर्ज कह लें। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इल्म नहव को नहव कहने की वजह क्या है। इल्म नहव को नहव कहने की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मैं आपके सामने 5 वजूहात इल्म नहव को नहव कहने की रखूंगा। नहव का एक माना तरीका है। ठीक है, अब नहव को तरीका क्यों कहते हैं, उसकी वजह जनाब वो ये है कि मुतकल्लिम यानी कलाम करने वाला जो है ना, कलाम करने वाला इस इल्म के जरिए, इस इल्म नहव के जरिए अरब के तरीके पर चलता है, इसलिए इस इल्म को नहव कहते हैं। अरब के तरीके पर कैसे चलता है कि अरब जिस तरह अरबी बोलता है, इसी तरह जो नहव सीखा हुआ होगा, नहवी जो है वो उसी अंदाज से अरबी बोलेगा। क्योंकि जब आप अरबदान अरबी की तरह अरबी नहीं बोलेंगे, नहीं लिखेंगे, तो फिर आप गलती पर होंगे। ठीक है, एक तो इल्म नहव का मतलब है तरीका, और तरीका कहने की वजह क्या कि मुतकल्लिम यानी कलाम करने वाला इस इल्म के जरिए यानी इल्म नहव के जरिए अरब के तरीके पर चलता है। दूसरा, नहव का एक माना किनारा भी है। किनारा कहने की वजह क्या है, किनारा कहने की जनाब वजह यह है कि इस इल्म में
کلمے کے کنارے پر موجود آخری حرف سے بحث کی جاتی ہے، اسی لیے اسے نحو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آخری یعنی اب اوپر میں آپ کو تفصیل اس کی بتا چکا ہوں کہ علم نحو میں پورے کلمے سے بحث نہیں ہوتی، یعنی پورے کلمے کا مطلب یہ کہ شروع درمیان سے بات نہیں ہوتی، بلکہ کلمے کا آخری حرف جو ہوتا ہے نا اس سے بحث ہوتی ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. جیسے مثال طور پر آپ کہتے ہیں دارابا، ٹھیک ہے، دارابا با پر زبر آ گیا، یدریبو یہاں پر با پر پیش آ گیا. سوال ہو سکتا ہے کہ دارابا میں با پر زبر کیوں آیا، یدریبو میں با پر پیش کیوں آیا؟ سوال ہو سکتا ہے ایسا. این یدریبا یہاں پر یدریبا یہاں پر زبر آ گیا، لم یدرب یہاں با پر جزم آ گئی، با کو ساکن کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے نا یہ علم نحو یعنی، اور یہ ساری کی ساری گفتگو کلمے کے آخری حرف سے ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے اس کو کنارہ، نحو کا ایک معنی کنارہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو نحو کہا جاتا ہے. تیسری وجہ جناب وہ یہ ہے کہ اس علم کو کہنے کی وہ یہ ہے کہ اس کا ایک معنی وہ ہے ارادہ کرنا. علم نحو کا ایک معنی کیا؟ ارادہ کرنا. تو نحو کو نحو کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے اس علم کے قواعد کو جمع کرنے کا ارادہ کیا اس نے نحوتو کا لفظ استعمال کیا. نحوتو کا معنی میں نے ارادہ کیا. تو جب اس کے منہ سے پہلا لفظ نحوتو نکلا تو اس نے اپنے پہلے لفظ نحو سے ہی نحو کو لے کر نحو اس کا معنی نام رکھ دیا گیا. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. اچھا، اس کو میں اگر آسان انداز میں سمجھاؤں تو یوں سمجھ لیں جیسے کوئی رمضان میں بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا نام رمضان رکھ دیا جاتا ہے. رمضان کیوں؟ کیونکہ رمضان میں پیدا ہوا، ایک نسبت کے لیے اور پہچان کے لیے. یا ایک پڑھ رہا تھا، جیسے کوئی بندہ کسی کی یہاں بیٹی کی ولادت ہو اور وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہو اور سورہ کوثر پڑھے اور اس کی زبان سے لفظ کوثر نکلا، اس نے کہا یار بڑا اچھا نام ہے، اس نے یہ رکھ دیا. ایک دو دن پہلے مجھے کسی نے واٹس ایپ کیا تھا کہ جی ہم قرآن پڑھ رہے تھے تو قرآن میں مرتضیٰ کا پڑا لفظ، تو اب بیٹے کی ولادت ہونے والی تھی تو ہم نے ارادہ کر لیا جی بیٹے کا نام مرتضیٰ رکھیں گے، چونکہ لفظ زبان سے مرتضیٰ نکلا. تو اسی طرح جس نے اس علم کو بنایا، اس کے قواعد کو جمع کیا، تو اس نے پہلا لفظ استعمال کیا نحوتو، تو اس لفظ کی بنا پر اس نے اس کا نام ہی نحو رکھ دیا. اس کے بعد ایک چوتھا مطلب اس کا کیا ہے؟ چوتھا جناب اس کا معنی وہ ہے مثل. ٹھیک ہے، طریقہ یا پھر مثل. اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے پر انہی کی مثل کلام کرتا ہے. ایک تو طریقے پر چلتا ہے، دوسرا ان کی طرح کلام کرتا ہے، عربیوں کی طرح کلام کرتا ہے. تو اس لیے اس کو علم النحو کہتے ہیں، یعنی کہ مثل یعنی عربیوں کی طرح کلام کرنے والا، کلام سکھانے والا علم یوں کہہ لیں. پانچواں، اس علم میں کلمہ کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس علم میں کلمہ کے اعراب سے بحث ہوتی ہے. اعراب یعنی زبر زیر پیش یا واو الف یا، اس کو کہتے ہیں، اور اعراب کا تعلق کلمے کے آخری حرف سے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس علم نحو کا دوسرا نام علم الاعراب بھی ہے. تو اگر عربی کتابیں پڑھتے ہوئے آپ علم الاعراب کا کبھی پڑھیں تو پریشان نہ ہو، فوراً سمجھ آئیں کہ یہ علم نحو کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی، علم نحو کا مرتبہ کیا ہے، یعنی علم نحو کو کب حاصل کرنا چاہیے؟ تو جناب اصولی طور پر تو علم نحو جو ہے علم صرف کے بعد حاصل کرنا چاہیے اور علم بلاغت سے پہلے حاصل کرنا چاہیے. یہ طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے جو درس نظامی کا جو اسباق ہوا کرتے تھے، کتابیں پڑھائی جاتی تھی، تو علم صرف پہلے 1-2 سال پڑھایا جاتا تھا، اس کے بعد پھر علم نحو پر آتے تھے. لیکن اب چونکہ مختصر درس نظامی ہو گئی تو اب صرف و نحو ساتھ ساتھ ہی پڑھائی جاتی ہے. تو اسی وجہ سے طلبہ کو کچھ پریشانی بھی بہرحال ہوتی ہے. تو مرتبہ یہ ہے، اگر آپ کسی کو تفصیلی طور پر پڑھانا چاہیں تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ پہلے علم صرف اس کو پڑھائیں اور اس کے بعد پھر اس کو علم نحو کی طرف لے کر آئیں. اچھا جی، اس کے بعد علم نحو کا حکم کیا ہے؟ علم نحو کو سیکھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو جناب علم نحو حاصل کرنا واجب علی الکفایہ ہے. واجب علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم نحو کو سیکھنا ضروری ہے. ہر دور میں کچھ نہ کچھ ایسے افراد ہوں جو علم نحو کو سیکھیں، کیونکہ علم نحو ان کو آئے گا تو قرآن ان کو سمجھ آئے گا، احادیث سمجھ آئیں گی، عربی سمجھ آئے گی، اور اس طرح وہ مسائل بیان کر سکیں گے. اگر سارے کے سارے علم نحو نہ سیکھیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جہالت کی صورت میں آئے گا اور فتنے پیدا ہوں گے، جس طرح کہ آج کل ہمارے زمانے میں بھی فتنے نئے نئے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو عربی نہیں آتی لیکن وہ اپنی ترجموں کو دے کر ہی کچھ کا کچھ بیان کر دیتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ما بہ الاستمداد. ما بہ الاستمداد کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس سے نحو کے قواعد بنائے اور ثابت کیے جاتے ہیں. سوال ہو سکتا ہے کہ علم نحو جو ایک بنا ہے تو علم نحو بنا کیسے بنایا گیا، کہاں سے بنایا گیا؟
تو جناب علی اس کی وجہ یہ ہے کہ نحو کے قواعد جو ہے نا، ایک تو قرآن اور احادیث سے بنائے لیے گئے، یعنی قرآنی عربی آقا کریم علیہ السلام کی جو عربی ہے حدیث کی، اور دوسرے طور پر خالص کلام عرب سے مدد لی جاتی ہے، یعنی عربوں کا جو کلام ہے، عربوں کے جو اشعار ہیں، جو ادب ہے، تو اس کو دیکھ کر علم نحو کے قواعد بنائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک علم ہے۔ اب اس کو بنایا کس نے، یہ میں آگے آپ کو اس کے بارے میں تفصیل بیان کرتا ہوں۔ تو چلیں جی، آ ہی گیا علم نحو کو بنانے والا کون ہے۔ علم نحو کو وضع کرنے والا جناب وہ ہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تین قول اس بارے میں ملتے ہیں، ایک تو آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک آتا ہے سیدنا ابو الاسود دوئلی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ تین قول آتے ہیں علم نحو کے بنانے یا علم نحو کے بانی، یعنی ابتدا انہوں نے کی اور اس کے بعد قواعد کا تھوڑا تھوڑا کر کے اضافہ ہوتا رہا، تو یہ چلتا رہا، لیکن ابتدا جو کی ہے مشہور یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم نحو کا آغاز کیا تھا۔ مشہور نحوی کون کون سے ہیں؟ اس علم کے مشہور امام اور ماہرین سیبوی، خلیل، یونس، اخفش، قطرب، مازنی، زجاج، ابن کیسان، صرافی، فارسی، ابن جنی، اچھا ان سب کو بصریین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے میرے خیال میں بڑا اہم چیز ہے کہ جو خاص طور پر علم صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہیں ہدایت النحو جو پڑھتے ہیں، یا پھر جو کافیہ پڑھتے ہیں، تو وہاں پر بصریین، کوفیین کا جو آتا ہے نا، تو اس سے مراد یہ افراد ہوتے ہیں۔ اچھا، کوفیین امام کسائی، مبرد، فرہ، سالب اور محمد انباری، ان کو کوفیین کہتے ہیں، یہ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ تو میں نے کوشش تو کی ہے کہ جلدی جلدی آپ کے سامنے علم نحو کی جو بنیادی اور اہم باتیں تھیں بیان کر دوں۔ اب آپ کے پاس تھوڑا سا وقت باقی ہے، آپ کے ذہن میں جو سوال، جو چیزیں ہوں تو آپ جلدی جلدی پوچھ سکتے ہیں۔